سر کافی عرصے سے آپ کو چیز کر رہے تھے سر, آج آپ سامنے ہیں تو بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. سر پہلے تو بتائیے کہ کنگریچولیشنس, اب ریسنٹلی آپ کی بیٹی کی سر شادی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ابھی الحمدللہ دوسری بیٹی کی شادی کی ہے, ایک کی کر چکا ہوں اور یہ دوسری والی بڑا فضل کیا اور اب تیسری رہ گئی ہے, تو ان کی بھی دیکھیں کب ہوتی ہے, کیا اللہ کو منظور ہے. سر یہ جو شادی کا سلسلہ ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی, یہ تو آپ نے دیکھا بھی سر کیسے ایک باپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے سر ویسے؟ دیکھو سچ بتاؤں, مجھے فیل نہیں ہوا کچھ. جی جب بیٹی کی شادی کرنے لگا تو وہاں کچھ لوگوں کو شاید زیادہ ہوگا ویزیبلی یا بہت پریکٹیکلی ان کو لگتا ہوگا. میرے ساتھ تو عجیب ہوا, جب مجھے پہلی بیٹی کی شادی کر رہا تھا تب میرا یہ رائٹ شولڈر جو تھا یہ فروزن ہو گیا, اور اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں ہوا ہے. یہ کچھ پریشرز تھے لائف کے اس طرح کے جو بیٹی کی شادی کے وقت شاید ایک باپ محسوس کرتا ہے. اب جب دوسری کی کرنے لگا تو یہ لیفٹ فروزن ہو گیا. تو اس سے اندازہ لگا لیں تیسری والی کے وقت میں کہیں گردن میری نہ کڑ جائے. کہتے کندھوں کے اوپر بوجھ تھا میرے, تو یہ والا بوجھ تو سر بوجھ نہیں. دیکھیں بیٹیوں کو تو میں نے خیر کبھی بوجھ ہی نہیں سمجھا. اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں عنایت کی اور تینوں میرے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت رہی. مجھے لائف میں ایک دن ایک سیکنڈ کبھی جو یہ خیال آیا ہو کہ ایک آدھ بیٹا بھی ہوتا. اچھا ایسا نہیں ہے, اللہ نے اتنا بھرا ہوا ہے مجھے. اوہ ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بڑا صاف کلیئر, ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں دونوں ہی نہیں دیتے. اوہ ہو. تو شکر ہے نا میں ان میں نہیں ہوں. دونوں میں نہیں ہوں, ایٹ لیسٹ کم سے کم ان میں تو اور نہیں. سر یہ بیٹیاں زیادہ سر بہت کین ہوتی ہیں باپوں کے ساتھ بھی, ویسے ہی بہت پیار کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو. مجھے لگتا ہے دیکھو بچے تو سارے پیار کرتے ہیں, بیٹا ہوگا وہ بھی کرے گا, بیٹی ہوگی وہ بھی کرے گی, اس میں ڈفرینسیشن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں بیٹے کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کام میں جب لگ جاتا ہے تو وہ ٹائم کم دے پاتا ہے. اس کی جو کیمسٹری اللہ نے جس طرح اس کو آرگنائز کیا ہے, اس کی جو ڈی این اے بنایا ہے, اس کے اندر ماں باپ کی کیئر زیادہ ہے نہیں, کیونکہ وہ فزیکل کیئر کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہر وقت آگے لپٹ کے نہیں بیٹھ سکتا. بیٹیاں چمٹ جاتی ہیں بیٹیاں, اور سر بیٹیوں کا پیار زیادہ بھی چمٹی رہتی ہیں. دیکھیں یہ تو طے وہ لائف ٹائم, اگر بیٹی اللہ دیتا ہے اور پھر بھی سر ادھر نکل جاتے ہیں بیٹیاں, پھر بھی یہ جو ادھر ادھر نکلنا ہے نا, یہ ایکچولی کیا ہے, یہ ذریعہ معاش ہے نا, یہ دنیا کی پریشانی, کیونکہ وہ مرد نہیں تو فیس کرنی. کیا بات ہے, اگر دینی اعتبار سے کیا بات ہے. گو کہ لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, جن گھروں میں بیٹے نہیں ہیں وہاں بیٹیاں کرتی ہیں, لیکن زیادہ مرد, لیکن چونکہ مرد کی بیسکلی ذمہ داری ہے تو وہ اس وجہ سے شاید ٹائم اتنا نہیں دے پاتا. بہت اچھا سر ایک بیٹی آپ کی ایکٹنگ میں بھی, اریبہ الوی, تو اس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا سر آپ کا خود کا بھی؟ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا. کیوں سر آپ کام کیوں نہیں کر رہے ان کے ساتھ ویسے؟ وہ خود ہی نہیں کر رہی ہے. اچھا خود ہی نہیں کر رہی ہے. اچھا وہ بیچ میں کچھ شادی سے پہلے کا ایک ٹائم تھا جب ان کے جو 2 سیمسٹر سے اس کے بیچ میں کوئی گیپ تھا جی, تو انہوں نے کہا میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, کچھ آفر بھی ہو رہا ہے. میں نے کہا کر لو, کر کے دیکھ لو. روکا میں نے نہیں بیٹیوں کو کبھی کچھ بھی کرنے سے. میں چاہتا ہوں بچے اپنی زندگی میں وہ کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. پابندیاں باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے جو ہم لگاتے ہیں نا اپنے بچے اور بچیوں پہ, اس سے بڑا ظلم ہم کوئی نہیں کرتے. ہمیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پابندیاں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہیں, بس وہی ہیں, اس کے بعد کون سی پابندی؟ اچھا نہیں سر, وہ پابندی تو بتانا ہے, ماں باپ کا فرض نہیں بنے گا. ماں باپ کون ہے بتانے والا؟ خود ساری زندگی عمل کیا نہیں. بچے پڑھیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں اور سیکھ لیں کیا پابندی. سر یہ جو ڈر ہوتا ہے ماں باپ کو پھر کہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے بچہ, دیکھیں وہ تو پھر اس میں ماں باپ, آپ سمجھتے ہیں اس میں ماں باپ بات نہ کرے, سمجھائے نہیں. ایگزامپل ہے, کوئی لڑکی ایسا لڑکا پکڑ لے جو میرے سے شادی کرنی ہے اور وہ لڑکا معاملات غیر میں ہو سر, تو کیسے نہیں. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ سمجھائیں نہیں, مگر ماں باپ وہی سمجھائیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے پابندی لگائی ہے. اپنی پابندیاں نہ لگاؤ. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. تم کون ہو؟ تمہارے پاس اتنا شعور کب سے آ گیا کہ تم انسانوں کو کنٹرول کر سکو؟ اس پروردگار کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات کو تم ٹھیک راستہ دکھا سکو. بھائی تم خود وہی ہو, جتنا ایرر تمہارے بچے میں ہو سکتا ہے اتنا ہی تم نے بھی گزارا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ. تو دونوں کو برابر. شاید سر یہ بھی ڈر ہوتا ہے ان کو, جو خود غلطیاں کی ہوتی ہیں تھوڑی بہت, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہی کرتے ہوں گے. ہاں میں غلط تو نہیں کہتا, لیکن شاید ٹھیک ہی کرتے ہوں گے. سر ویسے سر نیچر سے بڑا پیار ہے آپ کو. ایک پکچر پہ کیپشن دیکھا میں نے آپ کا, سب کو ہوتا ہے. کیا لیو فار نیچر؟ سب کو ہوتا ہے. سب کو ہوتا ہے سر. ویسے نیچر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں ہے نا, میں نہیں ہوں, کوئی ہے ہی نہیں, تو نیچر سے سب کو پیار تو ہوگا. اور سر اس کے لیے کرتے کیا ہیں ویسے؟ میں کچھ نہیں کرتا. اس پیار کے لیے کہیں موو کرتے ہیں, اڑتے ہیں سر کسی جگہ جا کے بیٹھتے ہیں نیچر دیکھنے کے لیے؟ میں تمہیں سچ بتاؤں, نیچر میں جہاں رہ رہا ہوں یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, ادھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں نیچر نے ملنا ہے. آنکھیں ہونی چاہیے آپ کے پاس, آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. اور یوزلی نیچر سامنے ہوتی ہے, ہم دیکھ بھی نہیں پاتے سر. دیکھیں کچھ لوگ بہت تھوڑی سی دنیا میں خوش رہتے ہیں, مطمئن رہتے ہیں. کچھ کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, کچھ کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے, کس کو کسی طرح کا شوق ہوتا ہے.
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ جو کھانے پینے والا آدمی ہے یہ گھومنے والے سے بیکار لائف اس نے گزاری ہے یا اس کا سلیکشن ٹھیک نہیں تھا. اس کا سلیکشن تھا تو وہ اپنے بیسٹ میں رہا. جس کا سلیکشن گھومنا تھا وہ اپنے بیسٹ میں رہا. میرا بیسٹ یہ ہے کہ میں جہاں ہوتا ہوں میرے دوست, بری سی بات ہے, میرے دوست مجھے مذاق میں گوبر کہتے ہیں کیونکہ گوبر کے لیے مشہور ہے, جہاں گرتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے. او تو میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں. اچھا, جہاں گرتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے لیے پیس آف مائنڈ امپورٹنٹ ہے سر. آپ جہاں گرتے ہیں وہ پتا ہوتا ہے میرا پیس آف مائنڈ ہے. دیکھو پیس آف مائنڈ ہاں سب کے لیے ضروری ہوتا ہے, سو میرے لیے بھی ہے. تو وہ ضروری وہاں پر ہے جہاں گرے ہوتے ہیں. ضروری کی بھی دو شرطیں. ایک ضروری یہ ہے کہ آپ اسے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ارد گرد نہیں ہے پیس آف مائنڈ, اور آپ اسے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پیدا کر نہیں پائیں گے. اور ایک پیس آف مائنڈ یہ ہے کہ آپ جہاں گرے ہیں یا جہاں لا کے سسٹم نے آپ کو انسٹال کر دیا ہے ڈیفالٹ گاڈ کی طرف سے, وہاں پہ آپ کو پیس آف مائنڈ مل رہا ہے اور آپ اسے محسوس بھی کر رہے ہیں. گاٹ مائی پوائنٹ. بڑی قسمت والے لوگ ہوں گے سر. نہیں دو, جہاں پہ سسٹم فٹ کر دے ان کو. نو یہ دو فریکوینسی ہیں. آپ جس سسٹم میں جس جگہ بھی رہیں گے ٹھیک ہے, وہاں آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا بھی اور نہیں بھی ملے گا. مے بی کہیں نہ کہیں ریشو 5-10% اوپر نیچے ہوتا, ادروائز 50-50 ہے. لیکن اس میں سے آپ 50% پیس آف مائنڈ ڈھونڈ رہے ہیں یا اس سے باہر نکل کے سوچ رہے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت اچھا سر. سر کیسے آپ نے یہ سفر سٹارٹ کیا, کوئی اتفاق تھا, کیسے اس طرف آئے تھے؟ 1997 پی ٹی وی, 1996 لیٹ 96 بھائی یہ اتفاق نہیں تھا. مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا ایکٹنگ کا. وہ اسکول کالج میں بھی ان چیزوں میں بہت پارٹیسپیٹ کرتا تھا, اور اردو سائنس کالج اردو یونیورسٹی کا پڑھا ہوں. سر بڑا خطرناک کالج نہیں تھا سر آپ کا؟ 3-4 پارٹیاں ہوتی تھی. پٹے ہیں ہم لوگ, تھپڑے وپڑے بھی کھائی ہوئی ہیں, پٹے ہوئے بھی ہیں. سر کون سی پارٹی سے آپ کا تعلق تھا؟ پی ایس ایف یا پی پی آئی؟ کون سا تعلق؟ میرا کسی بھی پارٹی سے نہیں تھا. لیکن جماعت سر آپ لوگ بہت زیادہ کنٹرول کرتی نہیں. میرا جو داخلہ تھا وہ کچھ نمبروں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا, تو وہ مجھے اس وقت APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو تھی, تو انہوں نے میرا وہ داخلہ کروا دیا تھا. تو ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا کہ میں ان کے ساتھ نظر. وہ اس وقت مضبوط لوگ تھے سر جس پارٹی میں آپ تھے. ہوں گے, مطلب میں نے کبھی اس پارٹی میں کہا نہیں. مجھے پھر آپ نے مار کیوں کھائی سر ویسے؟ یار زمانے میں انہوں نے پابندی لگا دی کہ لڑکا اور لڑکی ساتھ نہیں بیٹھیں گے. او ہو سر, بڑی سخت پابندی. ابو جان تھے نا وہ, ہر چیز کے ابو جان بنے ہوئے تھے, تو انہوں نے پابندی لگا دی لڑکا لڑکی ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب کو ایجوکیشن ہے. اچھا, خوبصورت بھی کہیں نہ کہیں سر الحمدللہ آج تک نہیں. آج بھی اس وقت تو سر تباہی مچائی ہوئی ہوگی. تو خواتین سر ہم دوستیاں تو ہوتی تھیں, ساتھ بیٹھ جاتے تھے, تو وہ اس پہ انہوں نے کہیں ہمیں بھی چمبا پریڈ کرا دی ایک آدھ دفعہ. اچھا, وہ لے کے جاتے تھے سر اندر کی طرف؟ ہاں آفس ہوتا تھا وہاں مارنے کے لیے. عقوبت خانہ. سر آپ کو پارٹی کے بندے, پارٹی والے کو تو الاؤ ہوتا تھا سر, میں نے سنا ہے کہ پارٹی والا کر سکتا تھا یہ معاملات, تو آپ کو الاؤ کیوں نہیں تھا سر بیچ میں؟ میں نے کہا نا میں پارٹی والا نہیں تھا. آپ یوں سمجھیں کہ مجھے پکڑ کے لے گئے اور لگا دیے 2 ہاتھ. پارٹی والے تو وہ تھے جنہوں نے لگائے. اس کے بعد سر پھر آپ دوبارہ نہیں بیٹھے سر؟ نہیں, میں کبھی پالیٹکس میں, دیکھیے میں جانتا پالیٹکس کو ضرور ہوں, اور اس کے بارے میں مجھے کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے, کون رائٹ ہے کون رانگ ہے, اور میری لائف میں چوائسیز بدلی بھی ہیں, یہ میں جانتا ضرور, اور میں پالیٹکس میں اس حد تک ان بھی ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو کبھی کسی جماعت کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کبھی بھی افیلیٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے میں ٹی وی آرٹسٹ ہوں, میں نے فلمز کی ہوئی ہیں, میں نے ایک زمانے میں جب اسٹارٹ کیا تھا ماڈلنگ کی تھی. مجھے چاہنے والے تو ہر زبان کے لوگ ہیں, ہر پارٹی میں لوگ موجود ہوں گے جو مجھے پسند کرتے ہیں, کچھ ناپسند کرتے ہیں. تو میں پارٹی سے اپنے آپ کو جوڑ کے باقیوں کے دل میں اپنے لیے محبت نفرت میں نہیں کنورٹ کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس, ہاں میری اگر فیلڈ پالیٹکس ہوتی تو میں کھل کے بولتا, کیونکہ میں ببانگے دہل بولنے والا آدمی ہوں, تو میں بولتا, صحیح غلط بولتا. لیکن اب چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے تو میں صحیح غلط جانتا ہوں, میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہوں. اگر کوئی پوچھتا ہے کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, بتاتا ہوں, مگر آن ایئر نہیں بتاتا. سر یہ اس کو ماس لیول پہ کیوں نہیں کرتے سر؟ مطلب اس سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے کہ جب آپ کو پتا ہے غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپارچونیٹی بھی دی ہوئی ہے, ذہن بھی دیا ہوا ہے, تو سر اس کو کر لیں تھوڑا سا آگے آ کے ایک اسٹیپ اور. دیکھیے اللہ نے ضرورت تو آپ کی عقل دی ہے نا, اسی لیے ماس لیول پہ نہیں کرنا چاہیے. میں پالیٹکس نہیں کر سکتا, مزاج کی بات ہے نا. اگر میرے اندر کہیں پالیٹکس ہوتی تو میں کہیں نہ کہیں لائف میں تو کرتا, اپنی فیملی میں ہی کرتا, اپنے کام میں کرتا. لیکن لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, اس کو پالیٹکس نہیں, یہ پالیٹیکل تھا. سر بتائیے گا اردو سائنس پھر کیا ہوا سر اس کے بعد؟ کچھ نہیں, بس کسی طرح پڑھ پڑھا کے نکلے.
اس کے بعد مین وائل بیچ میں یہ کام شروع ہو گیا ہمارا. نہیں تو مین وائل سر کس نے پکڑ لیا آپ کو سر اچانک؟ نہیں پکڑا نہیں, مجھے میں نے بتایا نا بچپن سے شوق تھا ڈرامے ورامے کرنے کا. جی سر, چھوٹے موٹے ایکٹ کرتا رہتا تھا. تو یہ پہلے تو اقبال انصاری میرے استاد اور میرے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں, تو میں نے ان کو اپروچ کیا, میں نے کہا جی مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے ٹی وی میں آنا ہے. تو ہی سیٹ کہ اچھا ٹھیک ہے تم آؤ دفتر میں آ کے بیٹھو پی ٹی وی میں میرے ساتھ, دیکھ لو کیسے ہوتا ہے کام, اگر تمہیں سمجھ آئے تو میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھنے لگا. وہاں پہ مجھے چیز اچھی بھی لگی, کچھ سمجھ بھی آئی, میں نے کہا ٹھیک ہے سیکھتے ہیں اللہ کا نام لے کے. تو ایز سیکنڈ تھرڈ AD کہیں